أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں. یہ 10ویں پارے کا آخری رکوع ہے. اس سورت کا جو مضمون ہے، جو پہلے بھی عرض کیا گیا، اس میں منافقین کی خصلتوں کو، ان کی عادتوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں. ان آیتوں میں ایک بہت اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کی شان اور ان کی علامت کیا ہوتی ہے، کیا ہونی چاہیے، اور منافقین کیسے ہوتے ہیں. منافقین اللہ تعالیٰ کے دین کا کوئی بھی کام سامنے آئے، دین کا تقاضا آئے، وقت دینے کے اعتبار سے، مال لگانے کے اعتبار سے، تو بہانے تلاش کرتے ہیں. بہانے، جھوٹے بہانے. اور ایمان والے اللہ کے دین پر اپنے مال کو، اپنے وقت کو لگانا سعادت سمجھتے ہیں. اسی مضمون کو ان آیات میں تفصیل سے بیان فرمایا. سب سے پہلے فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. اصل چیز تو عزت کی جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی، محبوبیت کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا دین میں، عمل میں اپنے آپ کو لگایا ہوں. یہ اس سے آدمی جو ہے جائزہ لے کہ اللہ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے. دنیاوی جو چیزیں ہیں، مال و دولت، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ قبولیت کی دلیل ہے اور نہ یہ کامیابی کی دلیل ہے. تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس، خاص طور پر جو دین سے دور ہیں، بے دین ہیں، ان کی زندگیوں میں جو دولت ہے، جو دنیاوی چیزیں ہیں، نعمت بھی نہیں بولنا چاہیے، جو چیزیں ہیں وہ دیکھ کر تم یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک کچھ ان کا مقام ہے.
ولا تعجبک اموالہم و اولادہم، حیرت میں نہ ڈالے آپ کو، تعجب نہ کریں اس بات پر ان لوگوں کی مال اور ان کی دولتوں کو دیکھ کر، وہ نعمت نہیں ہے۔ کبھی بھی جو ہے آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی کو دین کے ساتھ دنیا دے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن دین سے ہٹ کر صرف دنیا اور دنیا کو جو ہے اب کامیابی کا معیار سمجھنا اور اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو قبولیت کا معیار سمجھنا، یہ دھوکہ ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان لوگوں کے مال اور ان کی اولاد جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر آپ تعجب میں نہ پڑو، کیونکہ وہ نعمت نہیں ہے، کیونکہ وہ نعمت نہیں ہے۔ تو پھر نعمت نہیں ہے تو ہے کیا پھر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے نعمت تو اصل میں دین کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر اس چیز سے دین ہٹا دو تو نعمت نہیں ہے، مصیبت اور زحمت ہے، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اگر اس میں دین ہے، ایمان ہے، اعمال ہے تو پھر وہ نعمت بن رہی ہے، اگر اس کے اندر سے وہ دو چیزیں ہٹا دیں تو پھر وہ نعمت نہیں ہے، وہ زحمت۔ دیکھیے کتنی بڑی ہماری ذہن سازی ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے نا دھوکہ کھاتا بھائی کہ کیسے آرام میں ہے، کیسے مزے میں ہے، کیسے عیش و عشرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، ان کے پاس ہے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ طے فرمایا کہ ان کو دنیا میں سزا دے۔ وہ دنیا میں سزا کیسے ہے؟ آدمی سوچے کہ بھئی کہ مال دولت عیش و عشرت کی چیزیں ہیں تو سزا کیا ہے؟ تو سزا یہ ہے کہ مال کمانے کی جو حرص ہے نا، یہ حرص بہت بڑا عذاب ہے۔ آدمی کتنا بھی کما لے پیٹ نہیں بھرتا، مال کمانے کی حرص، مال کی محبت، پھر مال کے ضائع ہونے کا، مال کے ختم ہونے کا خوف کہ بھئی میں مر جاؤں گا تو میرا مال کیا ہوگا، میری دنیا کیا ہوگی، یہ خود، اور پھر ان سب کے ساتھ جو سکون ہے وہ سکون ان کے پاس نہیں ہے، وہ سکون ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ سکون آتا ہے دین کے راستے سے۔ ہر نعمت میں جو سکون، اطمینان، چین جو آتا ہے وہ دین کے راستے سے آتا ہے، وہ چیز ان کے پاس ہے نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ پریشان، سب کچھ کے ساتھ پریشان ہے، سب کچھ کے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا ذر اتعرف ان کثرت المال الغنى وقلت المال الفقر، ابو ذر کیا خیال ہے تمہارا، زیادہ مال ہونا یہ مالداری اور کم مال ہونا یہ فقیری ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، یہی سمجھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، الغنى غنى النفس، آپ نے فرمایا اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ دل کی مالداری یہ ہے کہ قناعت کسی کو مل جائے، آدمی دنیا میں محنت کرے، کوشش کرے، سب کچھ کرے، لیکن اس کے بعد یہ طے کرے میرے لیے اللہ نے جو مقدر کیا اس پہ میں خوش ہوں، اللہ نے جو میرے لیے طے کیا اس پہ میں راضی ہوں۔ مقدر پہ راضی ہو کر محنت بھی نہیں چھوڑنا، یہ سستی ہے، اور یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ کو وہ ایمان والا پسند ہے جو محترف، محنتی ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنتی صحابہ کے ہاتھ چومے ہیں، ایک صحابی کو ہاتھ ملائے، ان کے ہاتھ جو ہے بڑے کھدرے تھے، اس میں جو ہے سختی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا میں جو ہے اس سے پتھر پھوڑتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ لے کر چوما، فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جس کو جو جہنم کی آگ اسے نہیں چھوتی۔ تو ہمیں محنتی بنایا، مزاج محنتی بنے، لیکن اس کے ساتھ مقدر پر راضی ہونا، قناعت ہو، یہ چیز آدمی کو غنا کر دیتی ہے، مالدار کر دیتی ہے۔ تو فرمایا یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انہیں یہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، کتنا جی لیں گے 60-70 سال کا عیش و عشرت، لیکن سوچو جس وقت ان کی جان نکلے گی کفر کے ساتھ نکلے گی، یہ کتنی بڑی تباہی و بربادی ہے۔ سوچنا چاہیے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، سب سے بڑی نعمت، ایمان کے ساتھ اگر دنیاوی نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ دنیاوی نعمتیں یہ میرے قبولیت کی، میرے جو ہے
میری جو ہے اللہ کے پاس محبوبیت کی دلیل ہے، نہیں، دین اصل ہے۔ دین جس کے پاس جتنا ہوگا، ایمان اور اعمال اور صفات جتنے ہوں گے، ہاں بھائی وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اب یہاں سے منافقین کی جو ہے ان کے بہانے، ان کی باتیں بیان فرما رہے۔ وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی سورت اترتی ہے جس صورت کے اندر یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، ان کی باتوں پر یقین کر کے تم جہاد کرو، کوشش کرو، دین میں آگے بڑھو، تو منافق کیا کرتا ہے؟ استأذنک اولو الطول منہم، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں بھی ہمیں۔ اور اولو الطول کہتے ہیں، معاشرے میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا۔ اولو الطول کے معنی پوری حیثیت ہے ان کے پاس، طاقت ہے ان کے پاس، مال ہے خرچ کرنے، جان ہے لگانے کے لیے، طاقت ہے کرنے کے لیے، صلاحیت ہے۔ اولو الطول منہم، آدمی سوچے کہ میرے پاس وقت ہوتے ہوئے میں جو ہے کسی دین کے کام میں آگے نہیں بڑھنا، کسی دین کے کام کو نہیں کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بات اترتی ہے، بھئی یہ کام کرنا ہے، تو یہ فوراً آپ سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، نکم مع القاعدین، ہم بیٹھے رہیں گے ان کے ساتھ۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، ایک اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہہ رہے ہیں بیٹھنے کے لیے عورتیں ہیں، وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، یہ لوگ راضی ہو گئے اس بات پر کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہے، یعنی یہ عورتوں جیسی حرکت کر رہے ہیں، یہ مرد ہیں، مجاہد ہیں، رجال ہیں، اللہ نے رجال کہا، رجال لا تلہیہم تجارہ، رجال یہ مرد ہیں، مرد ہوتا ہے ایمان میں، اعمال میں، دین میں آگے بڑھنا ہے، دین کے تقاضوں میں آگے بڑھنا۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ وہ لوگ ہیں، خوالف خالفہ کی جمع، خوالف کہتے ہیں عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، گھر کو سنبھالتی ہیں، تو یہ ان کے ساتھ، ہم اردو میں کہتے ہیں نا جاؤ چوڑیاں پہن کے بیٹھو، کیا چوڑیاں پہن کے بیٹھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اصل میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی جس کی وجہ سے فہم سے محروم ہو گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے آدمی جو ہے فہم سے محروم ہو جاتا ہے۔ فہم سمجھتے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ، دین کا فہم، دین کے بارے میں یہ چیز فہم حاصل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے میرے دل کو کھولا ہے، سب چیز سمجھ میں آ رہی ہے، دین سمجھ میں نہیں آ رہا، سب چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو جو ہے نا اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی لیے منافق جو ہے دین کی سمجھ سے محروم رہتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ منافق جاہل ہوتا ہے، منافق بہت علم والا ہوتا ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اس آدمی سے ڈر ہے جو علیم اللسان، زبان کا عالم ہو، عمل کا جاہل ہو۔ زبان کا عالم، زبان کھلے تو علم، اور عمل کے اعتبار سے جاہل، یہ نفاق۔ اسی لیے جو ہے نا اللہ نے جو علم دیا، جو معلومات دی، اس کو اپنے معمولات میں لانا، اپنے عمل میں لانا، یہ علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ تو منافقین کی عادت بتا رہے ہیں، اب ایمان والوں کی بات سنیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کی علامت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه، سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، کون ہے وہ؟ صحابہ۔ کتنی بہترین تعریف فرما رہے اللہ تعالیٰ صحابہ کی، دیکھیں، لیکن الرسول والذین آمنوا معه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی شان ہے صحابہ کی تعریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ محمد الرسول اللہ، پھر آگے فرمایا سورہ حجرات کی آخری آیت والذین معه اشداء علی الکفار، والذین معه،
صحابہ کون ہیں؟ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان کا مزاج یہ ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ لگاتے ہیں اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے جان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین پر. ان کے لیے کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان کے خیر کہتے ہیں بھلائیاں ہی بھلائیاں، نعمتیں ہی نعمتیں، سعادتیں ہی سعادتیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہت بڑی کامیابی ہے. مدینہ منورہ میں جب یہ حکم آیا تبوک میں چلنا ہے، تو ایک تو مدینے میں شہر میں کچھ منافقین تھے، کچھ گاؤں میں بھی رہتے تھے مدینے کے اطراف. وہ گاؤں کے دیہات کے رہنے والے جو ہیں نا، وہ بھی سن کے آئے، اب ان کا حال بیان کر رہے ہیں. ان میں بھی منافقین تھے. شہر میں، مدینے کے شہر میں بھی اس وقت تھے، اور مدینے وجاء المعذرون من الاعراب، آئے معذرون. معذرون کہتے ہیں بہانہ باز، بہانہ تلاش کرنا دین پر چلنے، دین کا کام کرنے کے لیے آدمی بہانے بنا رہا ہے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں. وہی جملہ ہی اللہ استعمال کر رہے ہیں، المعذرون، بہانے بنانے والے. آئے کون ہیں یہ لوگ؟ من الاعراب، دیہات کے رہنے والے، دیہاتی تھے. اور آ کر کہہ رہے ہیں وقعد الذین لیؤذن لہم. آئے کیوں؟ تبوک میں چلنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں آئے، اللہ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے نہیں آئے. وہ آئے اس لیے کہ تاکہ انہیں بھی چھٹی مل جائے، ہمیں بھی چھٹی دے دو، ہمیں بھی اجازت دے دو. اور کہنے لگے کہ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وہ بیٹھ گئے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے بہت دردناک عذاب ملنے والا ہے. ایک تیسری کیٹیگری دی ہے، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا دین دیکھو کیسا ہے. لیس علی الضعیف، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تبوک میں جانا ہے، اور یہ حکم فرض درجے کا تھا، سب کو نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے. پچھلی آیتیں ہم پڑھیں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہر حال میں نکلو. کیا ہو گیا تمہیں زمین سے چپک کے بیٹھے ہو؟ وہ ایک امتحان تھا. تبوک اصل میں روم کے مقابلے میں جانا تھا. اللہ کا علم کامل تھا کہ آگے جنگ ہونے والی نہیں ہے، آگے جنگ ہونے والی نہیں، اللہ کو معلوم ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کسی کو نہیں پتا، کیوں؟ یا اللہ کو بھی پتا نہیں تھا. اللہ کا علم کامل ہے. یہ جو 30,000 صحابہ اکرام کا جو لشکر ہے، اللہ نے کہا نہیں نکلو. ایسے حکم دے رہے ہیں گویا مقابلہ ہونے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے، کیونکہ یہ آخری غزوہ تھا، اس واقعے کے ذریعے سے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کہتے ہیں نا، یہ ایمان والے، یہ منافقین کھول کر رکھ دینا چاہ رہے تھے. ہاں، کیونکہ یہ لوگ پوری مدینے کی زندگی میں زبان سے کہتے تھے ہم آمنا، ہم ایمان والے، ہم آپ کے ہیں، بس جو حکم دیں بس ہم تو سر آنکھوں پر، آپ ہمارے سر آنکھوں پر. آپ ان پر عملی چیز لائیں گے. جب عمل کا وقت آئے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو گرمی کا موسم، کھجوریں پک رہی ہیں، ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور اس موقع پر ایمان والا کیسے اللہ کے حکم پر کھڑا ہوتا ہے وہ بتایا، اور منافق کیسے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بچاتا ہے وہ بتا رہے. تو یہاں پر جو ہے، کیونکہ اللہ کا دین کامل ہے. کامل کا مطلب یہ ہے کہ دین بہت آسان، بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو. اب یہاں پر اس کمیونٹی میں، اس معاشرے میں بیمار بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لیس علی الضعفاء، جو کمزور ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ رہ سکتے ہیں اپنے گھروں میں. ولا علی المرضى، اور بیماروں پر بھی، کوئی بیمار ہیں، کوئی کمزور ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے جانے کے لیے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ سفر لمبا ہے. ایسا نہیں کہ 10-12 کلومیٹر چل کے چلے گئے، نہیں. تبوک کا سفر بہت لمبا، ہاں بہت لمبا. اور وہ یاد ہوگا آپ حضرات کو واقعہ
کہ اس موقع پر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی کھلم کھلا سب صحابہ کو جمع کر کے ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور صحابہ خرچ کرنے لگے. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا خرچ کہ کئی 100 اونٹ دینے لگے سواریوں کے لیے. تو سب ہو گئے. تو اس موقع پر جو ہے فرمایا بھائی کہ جو بیمار ہیں، جو کمزور ہیں، عورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے پاس سواری نہیں ہے، خرچ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں. لیکن ایک کنڈیشن ہے، ہمیشہ نیت صاف ہونا ہے، جذبہ پاک ہونا ہے. یہاں ایک بڑی بہترین بات ہمارے لیے ایک نصیحت سوچیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، دل کے اندر جو ہے نا ان کے جذبہ پاک ہو، جذبہ اندر سے پاک ہو. کیا پاک ہو؟ میں اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ ہوں، اللہ کے دین کا خیر خواہ ہوں. میں نہیں جا رہا ہوں، میں کمزور ہوں، میں نہیں جا پا رہا ہوں، میں جو ہے نا میرے پاس ایک واقعی حقیقی عذر ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر نیت اور جذبہ پاک ہے، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. اسی لیے حدیث آپ نے سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کے واقعہ جو ہے نا بتا رہے تھے. پچھلے زمانے کا، قیامت کے دن، یعنی ایک پچھلے بنی اسرائیل کے ایک نبی پر وحی آئی کہ یہ جو بندہ ہے اس کو بلا کے کہیے اس کے نام اعمال میں فلاں چیز کا صدقہ لکھ دیا گیا. نبی ان کو بلا کر کہنے لگے تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کے صدقے کا ثواب لکھ دیے. انہوں نے کہا میں نے کیا نہیں، میں نے کیا ہی نہیں تو صدقہ کیسے لکھ دیے؟ اچھا تم نے کیا نہیں؟ پھر اس نبی پر وحی آئی، ان سے پوچھو کہ جب اس جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا نیت کی تھی. انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر یہ چیز میرے پاس ہوتی تو میں صدقہ کرتا، یہ چیز اگر میرے پاس ہوتی تو میں صدقہ کرتا. آدمی جو ہے نا اسی لیے جذبہ، نیت صاف رکھے، پاک رکھے، اپنا معاملہ اللہ سے کرے. یا اللہ میرے پاس اگر وقت ہوتا میں کرتا، میں پر اگر ہوتا کرتا. یہ چیز اگر ہو، ما علی المحسنین من سبیل، ان پہ کوئی گناہ نہیں، ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیے کتنی بہترین تعلیم ہمیں دے رہے ہیں. ہاں جب ہم رہتے ہیں معاشرے میں، بہت سے لوگ فلاں خدمت میں، فلاں کام میں، آدمی کی مصروفیت رہتی ہے، میں یہ بھی کرتا، میں یہ بھی کر لیتا، میں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی خدمت کا کام کر رہا ہے، کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، کوئی فلاں کام کر رہا ہے. دل کے اندر خیر خواہی ہو دین کی. اسی لیے الدین النصیحہ، دین نام ہے بھلا چاہنے کا. آدمی اپنے دل کے جذبات کو، نیت کو پاک کر لے تو پھر کیا ہے، اس کا بھی ثواب اللہ اسے دے دیتے ہیں. تو یہاں ایسا نہیں کہ کرو، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے جذبات کیا ہونا ہے، پاک ہونا ہے، نیتیں صاف ہونی چاہیے. ہاں فرمایا واللہ غفور الرحیم. ہاں نیتوں کو اللہ جانتے ہیں، جذبات کو اللہ جانتے ہیں، اور نہیں کر پا رہے اللہ معاف کرنے والے ہیں. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ایک جماعت صحابہ کی پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیار ہیں سفر کے لیے، ہمیں سواری پیش فرمائیں، ہمیں سواری دیجیے. اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی. اس آیت کے شان نزول میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے تقریباً 12 لوگ تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سواریوں کا انتظام کیے. 3 لوگ تیار ہو گئے، اور بقیہ جو ان کے پاس سواری نہیں تھی. اب کیا کریں؟ تولوا واعینہم تفیض من الدمع. اللہ تعالیٰ کو ان کا لوٹنا اتنا پسند آیا، آئے ہیں تبوک میں جانے کے لیے، سواری پیش کیجیے، ہمیں سواری مل جائے ہم چلیں گے. اب سواری نہیں ہے تو خوش ہو کے یار چلو بھائی ٹھیک ہے، سواری بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ایکسکیوز ہے. ہنستے ہنستے نہیں گئے. ان کا لوٹنا، ان کا واپس جانا اتنا بہترین. اللہ تعالیٰ ان کے دل کے جذبات کی گواہی دے رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح، تولوا، وہ وہاں سے واپس ہو رہے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ، آنکھیں بہہ رہی ہیں،
آنکھیں بہتی نہیں، آنسو بہتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، وہ جو وحی جب آئی تھی تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پسینہ بہتا ہے نا، پسینہ، تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بہہ رہی تھی. کیا مطلب اتنا کثرت سے پسینہ آ رہا تھا، فرمانے لگے کہ پیشانی بہہ رہی تھی. حالانکہ پیشانی بہتی ہے یا پسینہ بہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اتنا اندر سے کڑے ہوئے تھے یہ لوگ، کہہ رہے تفیض، اعینہم تفیض من الدم، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی. آنکھیں بہتی نہیں، آنسو بہتے ہیں. اللہ کو ان کا رونا اتنا پسند آ گیا، اور اس بات سے رو رہے تھے حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس غم کی وجہ سے اندر ایک کڑھن، ایک غم تھی، ہمارے پاس خرچ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا نا تو ہم کر لیتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے پاس بندے کے جذبات کی کتنی قدر ہے، اللہ کے پاس بندے کے نیت کی، جذبات کی کتنی قدر ہے. کبھی آدمی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے اللہ اگر مجھے دیتا میں یہ کرتا، میں یہ کرتا، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ، میرا اللہ کے ساتھ معاملہ. اور ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا، اسی لیے حدیث میں فرمایا نعمتانی مبغون فیہما کثیر من الناس. ابھی ہمارے پاس فرصت ہے، ابھی ہمارے پاس صحت ہے. ایسا نہیں کہ 60s میں پہنچ کے پھر ہم جو ہے نا یہ آیت پر عمل کریں، نہیں، پہلے ابھی شروع کریں. مجھے عمل کرنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، مجھے دین کا، دین کی محنت کا، مجھے خیر کے کام میں آگے بڑھنا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے بس کے باہر ہے، جو میرے بس کے باہر ہے، میں نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اندر کڑھن ہو، اندر کیا ہو، حزنا الا یجدوا ما ينفقون، میں وہ چیز نہیں لگا پا رہا، اس کے لیے وہ غمگین ہے، اس کے لیے اندر غم ہے. یہ بات اللہ اس لیے فرما رہے، یہ ایمان والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. ایمان والا جو ہے وہ دین کے کام میں عذر بہانے تلاش کر کے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ آگے بڑھتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ اندر سے کڑتا ہے. اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، اللہ اس پر بھی اجر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، قیامت تک کے لیے ان کا لوٹ، ایک ہے جانے والے. تبوک میں کتنے لوگ گئے؟ 30,000 صحابہ تقریباً گئے نہیں گئے؟ جو گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور جو گھر کو واپس لوٹے 8-9 صحابہ ان کا بھی ذکر ہے. اصل میں اللہ کے نزدیک ہمارے جذبے کی، ہماری نیت کی، ہمارے اندر کی، اسی لیے اللہ اندر کو دیکھتا ہے. فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، پکڑ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر چیز کی سہولت اور وسعت رکھنے کے باوجود وہ اپنے کو بچاتے ہیں. پکڑ ان لوگوں کے لیے، مسئلہ ان لوگوں کا انما السبیل علی الذین یستأذنونک، اجازت طلب کرتے ہیں وہ کہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم اغنیاء، حالانکہ ان کے پاس سہولتیں ساری ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، پھر دوبارہ اسی کو برما رہے ہیں. یہ خوش ہو گئے اس بات پر کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یعلمون، عجیب بات ہے، دل پر جب مہر لگتی ہے آدمی کو اپنی کمیاں نظر نہیں آتے. اللہ وہی فرما رہے ہیں لا یعلمون، انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے وہ کر کیا رہے ہیں. کیوں علم نہیں ہے؟ اس لیے کہ طبع اللہ، مہر اللہ دل پر لگا دیے. دل کھلا رہتا ہے، آدمی کو اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، اپنے عیوب نظر آتے ہیں، اپنی تقصیرات نظر آتی ہیں. اور دل پر جب مہر لگ جاتی ہے آدمی فہم لا یعلمون، سب چیزیں وہ دیکھتا ہے، اپنا حال نہیں دیکھتا، اپنے حال سے بے خبر، میں کر کیا رہا ہوں اس کے بارے میں وہ بے خبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، جب آپ چلے غزوہ تبوک میں، تھوڑا سا نکلے تھے، ایسا روب پڑا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا. لاکھوں کی فوج لے کر، اللہ کے حکم میں روب ہے، حکم پورا کرنے میں. تو بس وہاں سے آ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. ابھی آپ آ رہے ہیں، مدینہ آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ 11ویں پارے کی پہلی آیت بتا رہی ہے. ابھی آپ سفر میں ہیں،
تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ وہی اتار دی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹ کے جائیں گے مدینہ منورہ، ایک جماعت منافقین کی آپ کے پاس آئے گی اور آ کر بہانے بنائے گی. یعتذرون الیکم، وہ آپ کے پاس بہانے لے کر آئیں گے، جھوٹے جھوٹے بہانے لے کر آئیں گے. اذا رجعتم الیہم، جب ان کے پاس تم لوٹ کے جاؤ گے. ابھی لوٹے نہیں مدینہ منورہ، یہ رستے میں اتر رہی ہے. قل، ان منافقین سے کہہ دیجئے، لا تعتذروا، کوئی بہانہ نہ پیش کرو، کوئی ایکسکیوز پیش مت کرو. لن نؤمن لکم، ہم آپ پہ یقین نہیں کریں گے. صاف کہہ دو، ہمیں بھی یقین نہیں، ہم یقین نہیں کریں گے. ہاں بس ہوگی بات، کھل گئی بات، اب یقین نہیں ہے آپ پر. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ کیا چیز ہے اصل. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رویوں کو دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا حرکت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اللہ دیکھ رہا ہے اور وحی کے ذریعے سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، اس کے دربار میں، وہاں تمہارے عملوں کو بتلایا جائے گا اور اس کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا. سیحلفون باللہ لکم، ایک اور بات، منافقین کی عادت، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے. قسم قسم، بار بار قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. بات سن لیجیے، مان لیجیے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، کیوں کھا رہے ہیں قسم؟ تاکہ وہ آپ سے بچ کے نکلیں، بچ کے نکلیں. فاعرضوا عنہم، نبی جی آپ ان کو بچنے دیجیے، چھوڑ دیں، ہاں اگنور کر دیں، چھوڑ دیں ان کو. جی ٹھیک ہے، اچھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے مدینہ منورہ، مصافحے کے لیے آئے، یہ معذورین، یہ بوڑھے صحابہ سب آئے، تو منافقین بھی آگے جو ہے نا جھک کے کہنے یا رسول اللہ بس تھوڑا سا ہم تیار ہی تھے، بس تھوڑا سا یہ. اچھا ٹھیک ہے فارغ عنہ، کوئی ایکسپلینیشن نہیں. لیکن 3 لوگ تھے نا، ابھی آگے پڑھیں گے، وہ 3 صحابہ جن کے بارے میں توبہ آسمان سے اتری اور اسی نسبت پر اس پوری سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا. وہ سیدھے تینوں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، ہم جان بوجھ کے نہیں گئے. وہ آگے انشاءاللہ آئے گا، اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن یہ منافقین بس لا تعتذر، قل کہیے ٹھیک ہے فاعرض عنہم. اللہ کہہ رہے ہیں انہم رجس. مسئلہ کیا ہے؟ گندگی بھری ہوئی اندر. ایک آدمی کے اندر گندگی بھری ہوئی ہو، کیا کہے؟ اور اللہ نے گواہی دے دی، جزاء بما كانوا یکسبون، جہنم ہے، جہنم میں ان کو اس کی سزا دی جائے گی. یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھائیں گے آپ خوش ہو جائیں. قسمیں کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کس مقصد سے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کی وجہ سے خوش نہیں کر رہے، بلکہ اپنی عزت کی وجہ سے خوش کر رہے ہیں. یہ ہے اصل میں فرق منافقین کا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بلائے. ابو موسیٰ کیا بہترین قرآن پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر آپ سن رہے ہوتے، مجھے علم ہوتا، میں اور اچھا پڑھتا تاکہ آپ کو اور خوشی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بہت اچھا. اگر غلط بات ہوتی تو ٹوک دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے، یہاں نیت الگ ہے. لیکن یہ منافقین قسم کھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ خوش ہو جائیں. یہ آپ کو جو خوش کر رہے ہیں نا، یہ مقصد یہ ہے کہ صحابہ مسلمانوں کے درمیان ان کی عزت باقی رہے. یہ اصل مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ، اگر آپ راضی بھی ہو جائیں ان کی قسم سے، اللہ ان فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا. یعنی آپ بھی راضی مت ہو، ہم بھی ان سے خوش نہیں ہیں. اگر آپ ان سے خوش بھی ہو جائیں، یعنی اتنی ناراضگی کا جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فاسقوں سے راضی اور خوش نہیں ہوگا. بہرکیف یہ آیتیں جو ہیں اس میں 2 باتیں ہیں. جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، منافقین ان کی جو خصلتیں، عادتیں بیان کر رہے ہیں، اس میں یہاں پر ایک عادت یہ ہے
اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے دین کے کام کا جب بھی کوئی تقاضا آتا تو یہ کیا کرتے؟ جھوٹے بہانے، بہانہ باز جسے کہتے ہیں، اس برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایمان والے کیا ہیں؟ ایمان والے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، وہ کام نہیں کر سکے، اندر کڑن ہوتی ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکا، اور اللہ کے پاس اس کی وہ بھی قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، نفاق سے ہماری دل کو اللہ تعالیٰ پاک صاف فرمائے۔ سبحان اللہ